میں جو بھی کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. ابھی جو شاہد ہے نا, جو میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, ضمیر سے بھی مطمئن ہوں کہ بڑا چونکہ نیتاً صحیح ہو گیا ہوں نا. ایک ہوتا ہے لوگ دکھاوے کے لیے صحیح ہو جاتے ہیں, داڑھی رکھ لیتے ہیں, میں نے کچھ ایسا نہیں کیا, میں اندر سے صحیح ہو گیا ہوں. اب میرے جو اندر صحیح ہونے والی بات ہے نا, اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں ڈر ہو گیا ہوں. ایک شعر یاد آیا جو میرا خود کا لکھا ہوا ہے کہ گل کرن دا جے وسب ہوے تے کر دیے بندے نو مالو مال میاں, باجے گل کیتی گل پے جاندی واہ واہ دیندی ہے بندے نو گال میاں, گل پے کے بھی نہیں کھلدے ول جیا پے گیا زندگی نو جال میاں, گل کرن تو چشتی بار بار سوچی چنگی آنکھی نو ہوندا ہے چنگا حال میاں. اچھا سر, یہ ہماری نوجوان نسل کو اس کے بارے میں بتائیں کہ حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں کس طرح سروائیو کرنا چاہیے. میں بتاتا ہوں, ہوتا یہ ہے کہ انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو میں بسنت کے حوالے سے بات ہوئی, ایک اینکر نے مجھے سوال کیا کہ چوئی صاحب یہ بات ہو رہی ہے بسنت پہ نا, تو آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا بھائی دیکھو 10 سال سے بسنت بند ہے نا, اس بسنت کا ایونٹ کھول کے دیکھو, اب 10 سال کا رزلٹ دیکھو نا, ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے اور اس کے فائدے کیا ہوئے ہیں, اس کا آڈٹ کریں, 10 سالوں کا حساب لگائیں, اور اس سے پچھلے جو 5 سال تھے نا ان کا آڈٹ کر رہے ہیں. دیکھو اس کو کتنا ریونیو جنریٹ ہوتا تھا, ایک رات میں کتنا پیسہ پاکستان میں آتا تھا, کتنی ٹرانزیکشن ہوتی تھی, بینکوں سے ATM مشینیں چل رہی ہیں, پیٹرول گاڑیوں میں استعمال ہو رہا ہے, ڈیک لگے ہوئے ہیں, بجلی والے, لائٹوں والے, کھانے والے, ڈوروں والے, پتنگوں والے, وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ ریونیو گورنمنٹ کو جنریٹ ہوتا تھا, پیسہ سرکل میں آتا تھا. تو ابھی یہ جو ہے نا بات کہنی بڑی آسان ہوتی ہے اور کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے. میں نے اپنا قبلہ درست کر لیا اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے اس عزم پہ قائم رکھے کہ میں یہی شاہد چودھری بن کے لوگوں کی خدمت کروں. جس شاہد چودھری کو میں جانتا ہوں بچپن سے, وہ شاہد چودھری تو ایک جرنلسٹ بھی تھا. میں 2007 میں میرا اخبار تھا, تو اس اخبار کے حوالے سے جو ہے نا میں نے بڑی محنت کی. میں نے 4 کلر روٹری مشینیں لگائیں, اور میرا خیال ہے کہ 45 کے قریب سٹاف تھا میرا, جس میں SM تقویم, تنویر عباس نقوی, خرم پاشا میرے چھوٹے بھائی ہیں, ان کے والد صاحب سلیم پاشا صاحب وہ چیف ایڈیٹر تھے اخبار کے, میں چیف ایگزیکٹو تھا, انویسٹر تھا میں اخبار کا, میں جرنلسٹ نہیں تھا. لیکن میں وہیں سے تو میں نے سارا ایکسپیرینس لیا ہے کہ کون سے ایسے الفاظ آپ کے منہ سے نکلنے چاہیے کہ آپ گرفت میں نہ آئیں. یعنی کہ الفاظ پر بھی دباؤ ہے نا, اب یہ تو نہیں میڈیا پہ آپ آگے جو مرضی اونگ پھونگ بول دیں. الفاظ کی گرفت رکھنا اور ایک ٹاپک پہ رہنا جو ہلنا نہیں وہاں سے, اسی لیے لوگ سنتے ہیں. میں ٹائم ضائع نہیں کرتا ہوں, میں نے کبھی اپنے آئے گیسٹ کو جو ہے وہ لمبی نہیں چھوڑی, میں نے مختصر اس کا تعارف کروانا, مائک اس کی طرف کر دینا ہے. اپنے کانٹینٹ میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں, تیز اس لیے بولتا ہوں کہ یار کانٹینٹ کتنا ہوتا ہے 15-16 منٹ کا, اس میں چیزیں 30 منٹ کی ڈیلیور کر دوں. تو میری تو باتوں کو لوگ جو ہے نا سٹاپ کر کے, سلو کر کے, آگے پیچھے کر کے سنتے ہیں. تو اس لیے میں تیز ان کو باتیں بتا دوں, میری مجبوری ہے. میں چاہتا ہوں شارٹ ٹائم میں لوگوں کو بڑا میسیج دوں. بہت اچھی بات. ناظرین, شاہد صاحب کی ایک بات سے مجھے ایک شعر یاد آیا جو میرا خود کا لکھا ہوا ہے کہ گل کرن دا جے وسب ہوے تے کر دیے بندے نو مالو مال میاں, باجے گل کیتی گل پے جاندی واہ واہ دیندی ہے بندے نو گال میاں, گل پے کے بھی نہیں کھلدے ول جیا پے گیا زندگی نو جال میاں, گل کرن تو چشتی بار بار سوچی چنگی آنکھی نو ہوندا ہے چنگا حال میاں. اچھا سر, روزنامہ محاذ اخبار نے بڑی ایک شہرت کمائی, اب وہ روزنامہ اخبار گیا کتنا؟ وہ ہوا یہ تھا کہ وہ ہم نا اخبارات کی جو ہے نا زد میں آ گئے تھے. ایک تو اخبارات جو ان کو اشتہارات ملتے تھے, ہماری جو بزنس سیکشن کی جو ٹیم تھی نا وہ کمزور تھی, انہوں نے ہمیں فیڈ بیک اتنا نہیں دیا. دوسرے شہروں میں بیورو چیفس نے بنا سکے, اشتہارات اتنے نہیں وہ لا سکے. بزنس ٹیم کمزور ہونے کی وجہ سے اوپر سے ایکسپریس نیوز وہ جو تھا, اس کے علاوہ وہ دنیا چینل, پتہ نہیں کون کون سے چینل جو تھے نا, ان کی ٹیسٹنگ ٹرانسمیشن سٹارٹ ہو گئی ہیں. لیکن یہ ہمیں اشتہار دینے کے بھی ادھر دینے شروع کر دیے. یہ جو افواہ ہو رہی تھی کہ شہباز شریف نے آ کے وہ بند کروا دی. نہیں, شہباز شریف کو کوئی تعلق, ہم اشتہارات کی زد میں آ گئے تھے, اشتہار نہیں مل سکے. تو 2.25 سال میں نے اخبار میں جو ہے میرے کروڑوں روپے کا نقصان میرا ہوا تھا, تو اس وجہ سے پھر ہم نے بند کر دیا کہ اب اشتہارات جو ہمیں ملنے نہیں ہیں. الیکٹرانک میڈیا آ گیا, تو بس الیکٹرانک میڈیا کی زد میں کہہ لیں یا اشتہارات کی زد میں کہہ لیں, بس آ گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ شاہد بھائی ویسے آپس کی بات ہے کہ ایک وہ دور تھا 2007 کا, ایک آج کا دور ہے, یعنی کہ جب سے آپ نے ولاگ سٹارٹ کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تسخیر آپ پہ بڑی مہربان ہے. پتہ نہیں, میں یہ سوچتا ہوں کہ یار شاہد چودھری جو ایک نام تھا, ایک جو پورا ایک اپنا نام رکھتا, جسے کہہ لیں کہ بدماش تھا, آج وہ اس طرح یعنی کہ اس طرح لوگوں کی اصلاح پہ اپنا مشن پہ لگا ہوا ہے. مالک نے پتہ نہیں ایسی کون سی مہربانی کیا. ہوا یہ ہے نا, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ جب کسی بھی بندے کی اصلاح کرتے ہیں نا, تو وہ ایسی کو بندے کو جو ہے نا اپنی کوئی نشانی بتاتے ہیں, یا کچھ ایسا بندہ دیکھتا ہے. وہ بے شک آپ جاتے جاتے کسی گاڑی میں بیٹھے بھی دیکھ سکتے ہو, وہ ایک لمحہ ہوتا ہے, وہ ایک میں اس کو سال یا
اس کو میں دہائیوں پہ نہیں مشتمل کروں گا, ایک لمحہ ہوتا ہے زندگی کا نا. تو میری زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا تھا, اس نے مجھے بدل کے رکھ دیا تھا. وہ میں نے پرندے رکھے ہوئے تھے, تو ان کی بریڈ کو میں نے چینج کیا, انڈے وغیرہ نیچے چینج کیے. تو بچے جب نکلے ہوں اپنی اپنی ماؤں کے, خواہ وہ کسی بھی بطخوں کے نیچے سے نکلے ہیں مرغی کے بچے, مرغی کے نیچے نکلے ہیں بطخوں کے بچے, تو وہ سب یعنی سب میں نے بچے لہدا انڈوں میں سے سب نکل آئے, تو اپنی اپنی ماؤں کے پیچھے بھاگتے تھے. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا قدرت کو جو ہے ان کا بھی پتہ ہے کہ ان کی ماں یہ ہے, ان کا نہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہے نہ ان کی کوئی اسکول ہے, کہاں سے انہوں نے سارا کچھ سیکھا. بطخوں کے بچے پانی میں جاتے ہیں اور مرغی کے بچے نہیں جاتے, یعنی کہ وہ عجیب نیچر کو میں نے دیکھا نا. تو مجھے فوری طور پہ یہ احساس ہوا کہ یار ہم لوگ نا اندھیرا کر کے کمرے میں یا رات کے ٹائم یہ سوچتا ہے کہ شاید خدا نہ ہاتھ ہم خدا کی جو ہے نا نظر نہیں آ رہے, یا ہمارا جو گناہ ہم کر رہے ہیں نا یہ کسی کو نظر نہیں آنا, یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہوتی ہے. اور مجھے جس لمحے اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ میں خدا کو, اگر ان پرندوں کا پتہ ہے نا, اگر یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں, پہلے سنتے تھے لیکن ایک پریکٹیکلی دیکھ لیا نا, تو مجھے یقین ہوگا کہ اگر اتنے بچے 500 سے زیادہ بریڈ تھی اوپر میری چھت پہ, تو بچے اپنی ان ماؤں کے پیچھے جا رہے ہیں. پھر وہی میں نے سوچا تھا کہ یار اللہ تعالیٰ سے جو ہو گیا اس کی معافی مانگوں گا ساری زندگی. تو جتنے بڑے میری نظر میں گناہ تھے نا, میں نے اپنے آپ کو جب دیکھا نا, تو میرے سے زیادہ, کل میں نے پہلا ویسے ہی بات سنی ہے, انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی ہے مجھے. انہوں نے کہا جدو میں گندگی لبن تریا ہوں نا, تو مینوں اپنے تو گندا کوئی نہیں لبیا, جدو میں پلیت لبن لگ گیا مینوں اپنے تو بعد کوئی نہیں لبیا, بدبو پتہ نہیں کیا انہوں نے کہا. تو میں نے, میرا بھی یہی حال ہے, میں جب اپنا ماضی دیکھتا ہوں تو وہ جتنا بدبودار جتنا گندا تھا میری نظر میں بھی, میں کوئی جنون کوئی یہ نہیں بات کرنے لگا کہ بھائی جو لوگ کہیں گے جو سب اپنے اپنے کی کہہ رہے ہیں, بھائی میں جو بھی کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. ابھی جو شاہد ہے نا, جو میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, ضمیر سے بھی مطمئن ہوں کہ بڑا چونکہ نیتن صحیح ہو گیا ہوا نا. ایک ہوتا ہے لوگ دکھاوے کے لیے صحیح ہو جاتے ہیں, داڑھی رکھ لیتے ہیں, میں نے کچھ ایسا نہیں کیا, میں اندر سے صحیح ہو گیا ہوں. اب میرے جو اندر صحیح ہونے والی بات ہے نا, اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نہ ڈر ہو گیا ہوں. اب بے فضول جو ہے نا, یعنی کہ میں ایسے کام کر رہا ہوں, ایسی باتیں کر رہا ہوں کہ جس کا مجھے پتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا میری دشمنی بڑھ رہی ہے, لوگ مجھے زیادہ برا کہہ رہے ہیں. لیکن ایک ٹائم آئے گا, یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں نا جو میرے پروگرام سے آج تنقید کر رہے ہیں, یہ سب لوگ ایک وقت میں کہیں گے شاہد چودھری جیسی رپورٹنگ کوئی نہیں کرتا. سچ بولتا ہوں, اس کے لیے مصیبتیں مصائب جو بھی ہیں گے بھگتوں گا. شاہد صاحب یقین کریں کہ ایک روحانی ولولہ پیدا ہوتا ہے آپ کی گفتگو سن کے. میں یہاں پہ ایک شعر اگر آپ کی اجازت ہو آپ کی پیشے بڑا اچھا سنایا آپ نے, بڑا اچھا. وہ یہ جو آپ شعر سنانے لگو, یہ میرا خود کا لکھا ہوا ہے, اور الحمدللہ اخباروں میں ایک ٹائم تھا میری بڑی شاعری چلتی تھی. تو اس کے ساتھ یہ ایک سوال ہوگا, اس کے بعد یہ پروگرام وائنڈ اپ کریں گے. کہ ایک دن جتی, یہ شاہد صاحب کی ترجمانی کر رہا ہوں. شاہد صاحب نے جو اپنے حالات و واقعات اب تک دیکھے ہیں نا, میں اس کا ایک نچوڑ اپنی شاعری میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. کہ ایک دن جتی بندے نو کہندی, تیرے سینے وچ نہیں غیرت پیندی, چاواں نال سی لیایا مینوں ہر تھاں دے اتے چڑھدی لیندی, واہ ہنڈا کے تو مینوں سٹیا, تیرے پیراں وی سی جد میں کہندی, مالک میرا تو سیں محرم میرے دل دا, جنوں کہندا سیں میں پیندی, کر سچی غلامی سائیں اپنے دی جویں تیرے نال سر, کر سچی غلامی سائیں اپنے دی جویں تیرے نال سر. اچھا سر, گزارش یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں, آج کل نا حالات بہت زیادہ ملک کے خراب ہیں. آپ ایک ٹائم تھا کہ کچھ تھے, آج کچھ ہو گئے. کیا وہ ایک آیت ہے نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, کیا کہیں گے آج لوگ بڑے ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں, غلط قدم اٹھاتے ہیں, آخر جیلوں کی سلاخوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بعد میں اس کا کوئی مورل نہیں ہوتا. یہ ہماری نوجوان نسل کو اس کے بارے میں بتائیں کہ حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں کس طرح سروائیو کرنا چاہیے. میں بتاتا ہوں, ہوتا یہ ہے کہ انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کا جو ہے نا, اگر آپ کو ایک جہاز دینا ہے نا, وہ جہاز اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہوگا کہ آپ کو جہاز مل رہا ہے, لیکن وہ آپ کے دماغ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو شارٹ وے سے لیتے ہو, یا آپ جو ہے نا اپنی سوچ کے مطابق اس کو کوئی لانگ پروسیس, کوئی نوکری کر کے آپ کہتے ہو کمیٹی ڈال لوں گا لے لوں گا. جہاز آپ کو ملنا ہے, لیکن وہ کس وے سے آنا ہے آپ کو, یہ آپ نے خود تعین کرنا ہوتا ہے. اور میں اپنے سارے پروگرام میں کہتا ہوں کبھی وقت کا تعین کرنے میں غلطی نہ کریں, کیونکہ وقت ہاتھ نہیں آتا. میں نے مثبت فیصلے کیے ہیں, اگر کوئی برا کام کیا, غلط کام کیا, گندا کام کیا, اگر بدبودار کام بھی کیا نا, تو ایک ٹائم تک کیا ہے. تو جب دیکھا نا کہ یار یہ کوئی بھی کام مجھ سے غلط ہو رہا ہے, میں یہ پروڈکٹ ہے یہ غلط بنا رہا ہوں, میں یہ کوئی فیصلہ غلط لے رہا ہوں, میں نے فوری طور پر اس کو جو ہے نا چینج کر لیا. وقت کا تعین کرنے میں غلطی نہیں کرتا ہوں. آگے میرا اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہے. بہت بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. ناظرین, شاہد چودھری صاحب سے آج ہم نے کچھ مورلز گفتگو کی, چونکہ ان کا پروگرام جو ان کے اپنا شو ہے وہ ہوتا ہی مورلز کے اوپر ہے. بے شک ایک سٹوری جو ریئلٹی کے اوپر وہ بتاتے ہیں, وہ بیسک مورل کے لیے بتاتے ہیں.
ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان بہو ہارون چشتی کو ایک نئے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.